اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم طلاب محترم عزیز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مباحثہ اور یہ درس تبصرۃ المطالبین بحث طہارت چل رہی ہے۔ آج کی بحث جو ہے وہ ایک چوتھی قسم مصنف نے شمار کی ہے، جسے آثار حیوان کا آثار حیوان یعنی وہ پانی کہ جو حیوان کے پینے کے بعد باقی رہ جائے۔ یعنی انسان یا حیوان پانی پی لے تو کس صورت میں وہ باقی ماندہ پانی پاک ہے اور کس صورت میں وہ پانی نجس۔ بحث ہماری آج یہ ہے کہ اگر کوئی حیوان کسی ظرف میں یا کسی پانی کی جگہ منہ ڈال دے اور اس کے بعد جو پانی رہ جاتا ہے اسے سور کہتے ہیں، یعنی بقیت الشیء، باقی ماندے شیء۔ یہاں پر مصنف نے جو کہا ہے کہ تمام اشیاء، تمام حیوانات سور یعنی باقی ماندہ وہ طاہر، تمام حیوانات کا باقی ماندہ پانی یعنی پینے کے بعد یا اگر حیوان کا بدن اس سے مس ہو جائے تو وہاں پر جو پانی بچتا ہے اس پانی کے کہتے ہیں کہ وہ پانی سب کا پاک ہے۔ یہ سور جو ہے وہ تابع حیوان، اگر حیوان نجس ہے تو اس کا باقی ماندہ نجس ہے، لیکن اگر خود حیوان نجس نہیں ہے بلکہ اس کا گوشت کھانا حرام، تو یہاں اس صورت میں اس کا باقی ماندہ جو ہے وہ پاک ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں الرابع آثار الحیوان کلھا طاہرۃ الا الکلب والخنزیر والکافر۔
تمام باقی ماندہ تمام حیوانات طاہر ہے مگر وہ 3 چیزیں کہ جو عین النجس کہلاتی ہیں. ایک کلب، کتا. اگر کتا کسی بدن میں، کتا اپنے بدن کو کسی پانی سے مس کر دے یا اس میں منہ ڈال دے تو اس کا جو باقی ماندہ ہے وہ پانی نجس ہو جائے گا، اس لیے کہ کتا جو ہے وہ نجس ہے. دوسرے نمبر پر آتا ہے خنزیر، یعنی وہ نجس جانور سے سور کہا جاتا ہے. وہ اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کا نجس ہو. تیسرے نمبر پر کافر، اگر کوئی شخص کافر ہے اور وہ اس کا بدن کسی چیز سے مس ہو جائے، پانی سے اگر مس ہو جائے اور اس کے بعد جو پانی بچتا ہے تو وہ پانی نجس ہو. بعض نے ناسبی کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ ناسبی بعض الگ ذکر کرتے ہیں. ناسبی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو برا بھلا اور ناسزا کہتا ہے. تو ایسے شخص کا بھی باقی ماندہ جھوٹا پانی نجس کہتے ہیں، اگرچہ بعض نے اس کو کفر والی صنف میں شامل کیا. شروع میں مصنف نے 2 قسمیں کی تھی پانی کی. ایک تو یہ کہ پانی 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک مطلق اور دوسرے مضاف. مطلق کی بحث یہ گزر چکی ہے 4 میں جو بیان کی تھی کہ اگر ماب مطلق میں نجاسات گر جائیں اور اس سے وہ متاثر ہو جائے تو کس طریقے سے وہ نجس ہوگا اور کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے گا، یہ ایک بحث گزر. اب یہاں پر تعریف کر رہے ہیں مضاف. مضاف اس پانی کو کہتے ہیں کہ وہ المختصر من الاجسام، پانی کے جس کو وہ چیز کے جس کو نچوڑا جائے جسموں سے. مضاف کا نام هو المختصر، جس کو نچوڑا جائے من الاجسام، جسموں سے. تو ایک تعریف تو یہ ہوئی کہ یہ جو جتنے ہم کسی جوس وغیرہ جو نکالتے ہیں ان میں یہ تمام جو ہے مضاف کہلاتے ہیں. اب جو بہا مزن یسلبہ الاطلاق، آب مطلق میں پانی میں کچھ اس طریقے سے ہم ملا دیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ مضاف ہے کہ جس میں اضافت پائی جائے، اضافت کے ساتھ، اور مطلق ہے کہ جہاں پہ اضافت نہ پائی جائے. جیسے کہ مثال دی مصنف میں ماء الورد والماء، یعنی جو گوشت کا پانی ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کہ کچھ ملا دیا جاتا ہے، ہلدی دھنیا وغیرہ، یعنی شوربہ کہہ لیجیے، تو یہ مضاف کہلاتے ہیں. تو یہ ہوئی تعریف مضاف کی کہ مضاف وہ ہے کہ جس کو جسموں سے نچوڑا جائے یا ملانے کے طریقے سے اس اچھی طریقے سے چیز ایسی ملا دی جائے کہ اس کا اطلاق ما جو اس کو ہو رہا ختم ہو جائے، بلکہ ایک اضافت کے ساتھ استعمال ہو. ہم یہ کہیں کہ یہ مثلا خربوزے کا پانی، یہ جو ہے تربوز کا پانی، یہ موسمی کا پانی، یہ سیب کا پانی. تو یہ تعریف تھی کس کی؟ مضاف. احکام مضاف کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ وَهُوَ يَنْجِسُ بِكُلِّ مَا يَقُعُ فِيهِ مِنَ النِّجَاسَةِ سَوَاءٌ كَانَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا. ایک حکم تو یہ ہے آب مضاف کا کہ یہ
نجاست کی ملاقات سے، جیسے ہی نجاست اس میں ملاقات کرے گی، یعنی نجاست کا اس سے تعلق پیدا ہوگا، یہ نجس ہو جائے گا. سواء کان قلیلا او کثیرا، اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ چاہے قلیل ہو یا کثیر. مثلا فرض کریں کہ ایک گلاس میں جوس رکھا ہے، اس میں ایک قطرہ خون گر جائے تو یہ بھی نجس ہے. یا فرض کریں کہ آپ کے پاس 1000 10,000 لیٹر جو ہے جوس ہے یا آب مضاف ہے، اس میں کچھ چیز ملی ہوئی ہے، شربت ہے، جو چیز بھی ہے کہ جہاں پہ اطلاق مان نہ ہو، اگر اس میں ایک قطرہ خون گر جائے، ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے، وہ تمام کا تمام نجس ہو جائے گا. یہ مشہور کا نظریہ، اگرچہ بعض جو بہت کم ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو حصہ اس کا نجس ہوا ہے وہی نجس ہوگا، جبکہ یہ قول جو ہے بہت شاذ، یعنی بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو اس بات کو کہتے ہیں، ورنہ مشہور کا نظریہ یہی ہے کہ یہ نجاست سے ملاقات کرتے ہی نجس ہو جائے. تو ایک حکم تو یہ ہوا کہ یہ نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جائے گا. دوسرا حکم یہ ہے کہ یہ خود پاک ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، خود بذاتاً اس میں بغیر کسی عامل خارجی کے ذاتاً یہ پاک ہے، لیکن آیا کہ یہ کسی دوسری شے کو پاک کر سکتا ہے؟ اس سے کسی شے کو جو ہے کہ ہے پاک کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس سے کسی دوسری شے کو جو ہے وہ رفع اور پاک نہیں کیا جا سکتا. بلا یجوز رفع الحدث بہی، کریں آب مضاف کے ذریعے سے رفع حدث نہیں ہو سکتا. حدث اس نجاست کو کہتے ہیں کہ جو باطنی نجاست، یعنی کچھ امور ایسے ہیں کہ اگر انسان سے صادر ہو جائیں تو شارع مقدس نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ اس انسان کو یا تو وضو کرنی چاہیے یا اسے غسل کرنا چاہیے. بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کو غسل کرنا ہے، اور بعض امور ایسے ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کو وضو کرنی ہے. وہ الگ الگ مورد ہیں کہ جیسا ہوگا اس ٹائم اس اعتبار سے عمل کیا جائے. اگر وضو کے لیے وہ امور ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنی پڑتی ہے تو انہیں حدث اصغر کہتے ہیں، اور وہ امور صادر ہوئے کہ جہاں پر غسل کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر حدث اکبر کہا جاتا ہے. تو نجاست باطنی آب مضاف سے دور نہیں ہو سکتی. ولا الخبث، اور اسی طریقے سے نجاست جو ہے وہ ظاہری طور پہ جو نجاست جیسے پیشاب ہے، پخانہ ہے، منی ہے، اس ظاہری نجاست بھی آب مضاف کے ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اگر ہمارا یہ کپڑا نجس ہو جائے تو ہم اس کو آب مضاف سے پاک نہیں کر سکتے. وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا، اگرچہ آب مضاف جو ہے وہ خود پاک ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، نہ ہی جو ہے کہ حدث اس سے دور ہو سکتی ہے اور نہ ہی خبث دور ہو سکتی ہے. خاتمے میں چند مسئلے بیان کر رہے ہیں. پہلا مسئلہ ہے الماء المستعمل فی رفع الحدث طاہر و مطہر، جو پانی رفع حدث میں استعمال ہوتا ہے
حدث کے بتایا کہ وہ نجاست کے جو باطنی فرض کی گئی ہے، اور شارع مقدس نے جس نجاست کو دور کرنے کے لیے وضو یا غسل کا حکم دیا ہے۔ تو اگر ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو کے بعد جو پانی بچتا ہے یا غسل کے بعد جو پانی گر رہا، الماء المستعمل فی رفع الحدث، وہ پانی کے جو استعمال ہوا ہے رفع حدث میں، یعنی باطنی نجاست کو دور کرنے میں، یا تو غسل میں استعمال ہوا ہے یا وضو کرنے میں استعمال ہوا ہے، تو وہ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یعنی وہ ذاتاً بھی پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے کہ اگر وہ استعمال ہو گیا ہے رفع حدث میں تو وہ اب اس سے دوبارہ سے رفع حدث نہیں ہو سکتا، یا اس سے رفع خبث نہیں ہو سکتا۔ اگر وضو کے پانی سے دوبارہ جو ہے کہ انسان وضو کرنا چاہے تو وہ انسان اس سے وضو کر سکتا ہے، یا اس سے دور کرنا چاہے نجاست کو، کپڑے کو دھونا چاہے تو اس کو دھو سکتا ہے، یعنی دونوں صلاحیتیں اس میں، اس پانی میں کہ جو رفع حدث میں استعمال ہوتا ہے اس میں دونوں صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ایک مسئلہ تو وہی ہے۔ دوسرا مسئلہ المستعمل فی ازالۃ النجاست نجس سواء تغیر بالنجاست او لم یتغیر عدم الاستنجاء، وہ پانی کہ جو استعمال ہو رہا ہے ازالہ نجاست میں، مثلا فرض کریں کہ کپڑے پہ ہماری نجاست لگی ہوئی، اس کپڑے کو ہم نے دھویا، اب اس سے جو پانی بچا، اس سے پانی جو گرا، یہ پانی نجس کہتا ہے، پانی کے جو ازالہ نجاست میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں پہ فرق نہیں پڑتا کہ چاہے وہ پانی نجاست سے متغیر ہوا ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوئی ہے یا تبدیلی واقع نہیں ہوئی، یہاں پہ اس پانی پر نجاست کا حکم لگے، نجاست کا حکم اس پر لگایا جائے گا، سوائے مائع استنجا کے۔ وہ پانی کے جو استنجا میں استعمال ہوتا ہے اس پانی پر طاہر ہونے کا حکم لگتا ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ وہ ایک تو اس کی اوصاف جو ہیں وہ متغیر نہ ہوئی ہوں، ایک دوسرے اجزاء نجاست یعنی اس میں غائط وغیرہ یا اس کے اجزاء جو ہے موجود نہ ہو، تیسرے نجاست جو ہے کہ وہ متعدی نہ ہو، اور چوتھے یہ کہ خارج سے بھی کوئی نجاست اس میں موجود نہ ہو۔ تو اگر ایسا ہے تو، اگر ایسا نہیں ہے تو وہاں پر اس پہ طاہر کا حکم لگایا جائے۔ تیسرا مسئلہ ہے غسالۃ الحمام۔ غسالہ کہتے ہیں اس پانی کے کہ جو کسی جسم سے یا کسی جگہ سے جدا ہوتا ہے پانی، اسے غسالہ کہا جاتا ہے۔ تو حمام سے جو پانی نکل رہا ہے، یہاں پر غسالہ حمام کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کے لیے تھوڑا سا جو ہے کہ تعریف میں اور حکم میں فرق ہے۔ غسالۃ الحمام نجست ما لم یعلم خلوها من النجاست، غسالہ حمام نجس ہے مگر یہ کہ ہمیں علم ہو کہ یہ غسالہ جو ہے وہ خالی ہے نجاست سے، تو یہاں پر نجاست کا حکم ہے، مگر یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے یہ پانی نجاست اس میں موجود نہیں، جبکہ اب برخلاف اس کے کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ غسالۃ الحمام
غسال حمام جو ہے وہ نجس نہیں ہے، غسال حمام نجس نہیں ہے، مگر یہ کہ ہمیں علم ہو جائے اس بات کا کہ اس میں نجاست موجود ہے۔ تو دیکھیں دو غسلوں میں تھوڑا سا فرق یہ ہو گیا کہ وہ پہلے نجاست کا حکم لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہم نجاست کا حکم لگائیں گے جب تک ہمیں یہ علم ہو جائے کہ یہ خالی نہیں ہے کس سے، نجاست سے۔ اگر نجاست سے خالی ہے تو ہم پاک کا حکم لگائیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم پہلے اول امر میں اس پہ پاک کا حکم لگائیں، مگر یہ کہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اس میں نجاست کے ذرات موجود ہے۔ بہرحال مسئلہ رابع، الماء النجس لا يجوز استعماله في الطہارة ولا ازالۃ النجاست ولا الشرب الا مع الضرورة۔ خاتمے میں چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی کے جو نجس ہو گیا ہے اس پانی کو ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ کس کس چیز میں استعمال نہیں کر سکتے؟ اس پانی کو ہم طہارت میں استعمال نہیں کر سکتے، یعنی نہ اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، نہ اس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، یعنی نہ استعمال ہو سکتا ہے حدث میں اور نہ ہی خبث میں، ولا ازالۃ النجاست، اور نہ ہی اس کو ازالے نجاست میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ پانی نجس ہے۔ جو پانی خود نجس ہے وہ ازالہ نجاست اس سے یا ازالہ حدث اس سے نہیں ہو سکتا۔ ولا شرب، اس کو پیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ الا مع الضرورت، مگر ضرورت کے وقت۔ اگر کوئی انسان کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس ماء نجس کو پینے پہ مضطر ہے اور جان بچانا منحصر ہے اس کا اسی بات پہ کہ وہ ماء نجس پیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں۔ ایک شرعی حکم یہ تعبیر ہے، ما من محرم الا وقد احل الاضطرار۔ اضطرار جو ہے ہر اس شے کو جو حرام ہوتی ہے اس کو اضطرار جو ہے حلال کر دیتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اتنا بھوکا ہے اور وہاں پہ کوئی مردار پڑا ہے تو وہاں پہ اور اس کو جان کا بچانا جو ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اپنی جان کو نہیں بچا سکتا، تو اب اس کے لیے یہ وہی مردار کے جو حرام تھا کھانا اس کے لیے وہی جائز ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر پانی موجود نہیں ہے تو یہ صرف اتنا پانی کہ جن سے اس کی جان بچ سکے، یہ اتنا پانی استعمال کر سکتا ہے اور اس کے لیے جائز رہے گا۔ یہ بحث ہے باب اول یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل باب ثانی جو وضو کے سلسلے میں ہے اس کو بیان کیا جائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔